السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون بول رہے ہیں؟ بھائی سلام کا جواب تو کنفرم کر دیجیے، بعد میں پوچھیے گا کون ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ایکچولی میں آپ نے نام بتایا تو اس وجہ سے میں نام نہیں بتا، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں بولا تھا۔ اچھا ہو سکتا ہے سننے میں میری خطا کر گئی ہو، فرمائیے۔ جی جی شیخ، یہ ان کو آپ جانتے ہیں، حضرت مولانا و علامہ محمد عارف انوار نعیمی صاحب کو، رضوی صاحب؟ کہاں کے ہیں وہ کہاں کے تو اس میں نہیں لکھا گیا، لیکن اتر دناجپور کا ہے، بنگال کا ہوں گا شاید۔ نہیں پہچانتا ہوں۔ عارف انور نعیمی؟ جی مفتی ہے، مفتی محمد عارف انور نعیمی رضوی، اتر دناجپور۔ نہیں پہچانتا ہوں۔ جی فرمائیے، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں فی الحال تو یہاں سے بول رہا ہوں، مدھیہ پردیش سے۔ اچھا اچھا، آپ کا اسم شریف؟ میرا نام تفسیر الدین ہے۔ اچھا جی جی تسیر الدین صاحب بول رہے ہیں کیرلا سے؟ جی 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 ہاں خیریت سے نا، پہچان گئے نا؟ ہاں بھائی پہچان گیا، بولو۔ جی بھائی میں بتا رہا تھا کہ اس میں ان کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ ان کی کتاب ہے مومن کا ایمان۔ مومن کا ایمان؟ جی پتا رکھے ہیں کیا؟ نہیں کیا۔ جی تو اس میں کچھ باتیں لکھا ہوا جس کو میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلک حنفیت اور مسلک شافعیت اور مالکیت حنبلیت کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی اگر دوسرا کچھ کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو تو وہ گمراہ ہے۔ کیا یہ واقعی ایسا ہے کیا سر؟ کیا سمجھے نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں نے پڑھا، مطالعہ کر سکتا، میں نے دیکھا ایک جگہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، جن کے ان چاروں کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی گروہ ہو، کوئی چاروں کے علاوہ کسی کا تقلید کرے، یہ سب گمراہ قوم ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور کی تقلید کرے ایسا لکھا ہے؟ آپ ایسا کیجیے، آپ صحیح سے بول نہیں پا رہے ہیں، آپ کو عبارت یاد نہیں ہے، آپ جو واٹس ایپ تو چلاتے ہی ہیں نا، تو اس کا فوٹو نکال کے میرے پرسنل میں بھیج دیجئے، دیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ مجھے کچھ ایسے یاد ہے، سنیے میں بتا رہا ہوں، اور اس کا جو ہے فرنٹ پیج بھی پھر بھیج دیجئے گا تاکہ اس میں کون مولانا ہے ان سے بھی رابطہ کر لیا جائے، چلے گا، ٹھیک ہے؟ ان کا نام ہے محمد عارف انور نعیمی رضوی، اتر دناجپور، مفتی صاحب ہے۔ ہاں وہی تو بول رہا ہوں بھائی، اب نعیمی صاحب تو بہت ہیں، علماء تو بہت ہے، کون ہے نہیں ہے۔ اس میں فرنٹ پیج میں ہو سکتا ہے کہ ان کا فرنٹ پیج یوں ان پہ نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر ہاں نمبر دیا گیا، لیکن وہ شاید بک ڈپو کا ہوں گا۔ اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا اس میں ایسے لکھا گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، پورا صفحہ پڑھی ہے اگر بات کرنی ہے۔ دین اسلام میں حنفیت و مالکیت شافعیت کے علاوہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلک کو فالو کرے تو وہ گمراہ ہے، یعنی مسلک میں ہے تو وہ گمراہ ہے، ایسا لکھا ہوا ہے۔ ہاں تو یہاں پہ مراد ان کی یہ ہے کہ چونکہ دور حاضر میں علماء کرام کا اس بات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ 4 مسلک میں جو ہے وہ سمٹی ہوئی ہے، مثلا شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی۔
اور پوری دنیا میں یہ بات جو ہے رائج اور ساری جاری اور ساری ہے. یہ فروعی اختلاف کی بنا پر شافعی، مالکی، حنبلی ہے، لیکن چاروں کو ملا کر کے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. تو اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی اگر مسلک اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو گمراہ ہی ہوں گا نا. یہ مراد ہے. میں یہ کہتا ہوں، میں یہ پوچھنا، میں اب آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے بریلوی جو ہیں وہ بھی مطلب ابو حنیفہ کے تقلید کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیوبندی ہے، حنفی ہے، تو سب مطلب وہی مطلب ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں دیوبندی. تو کیا یہ سب پھر میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اچھا آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب پھر وہ حنفی ہوتے ہوئے گمراہ کیسے ہوا، یہ بول رہے نا؟ ہاں وہی میں کہنا چاہتا ہوں. ہاں تو یہ ایسا بولیے. اب دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ہے اہل سنت و جماعت کے طبقے ہیں، مسلک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ فروعی اعتبار سے ہے. لیکن عقائد تو اسلام میں سب سے امپورٹنٹ ہے نا. اگر عقیدہ انسان کا حنفی رہتے ہوئے یا شافعی رہتے ہوئے، مالکی رہتے ہوئے اگر بگڑ جاوے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو گمراہ ہی نہیں، صرف گمراہ. میں تو وہی کہتا ہوں، میں آپ اس طرح سے مطلب اگر کوئی شخص اب اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کا تقلید کرتا ہوں، میں ان کا مقلد ہوں، اور کوئی شخص کہتا ہے میں بریلوی ہوں، وہ بھی کہتا ہے کہ میں ان کا تقلید کرتا ہوں. تو پھر ان دونوں کو مطلب یہ ایک کو کافر کر رہے، یہ ایک دوسرے کو کافر کر رہے. مطلب بریلویت حنفیت کو کافر کہتے ہیں، یہ سوری حنفیت کی بنا پہ کافر تھوڑا کہا جاتا ہے. نہیں، دیوبندی کو مطلب جو دیوبندی ہے وہ بریلوی کو کافر کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. دیوبندی بریلوی کو کافر. ایک منٹ یہ بات پھر جواب دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی جو کافر ہے، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں بریلوی کافر ہے. تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ میں اس کو ہاں تو میں وہی تو سمجھا رہا ہوں یار، کہ میں بول رہا ہوں کہ بریلوی اگر دیوبندی کو کافر کہتا ہے تو حنفیت کی بنا پہ کہتا ہے یا کسی اور چیز کی بنا پہ کہتا ہے؟ پہلے یہ بتائیے، آپ کو پتا ہے کیا؟ ہاں کیا بولے؟ دیوبندی کو بریلوی کافر کہتا ہے تو اس کی حنفی ہونے کی وجہ سے کہتا ہے یا کسی اور وجہ سے؟ وہ بھی حنفی ہے، آپ بھی مطلب دونوں حنفی ہے نا. حنفی ہے تو کیا ہوا؟ ارے بھائی ایک گھر میں دو بچہ پیدا ہوا، دونوں اخلاق و حسنہ میں اگر ایک جیسا نہ ہو تو آپ دونوں کو نیک پارسا کہیں گے؟ دو بچہ پیدا ہوا، ایک نمازی ایک بے نمازی ہے، تو آپ دونوں کو نمازی کہیں گے؟ عجب سسٹم ہے یار. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون حق پہ ہے، یہی جاننا چاہتا ہوں آپ سے. پہلے تو آپ اپنا اعتراض کا خلاصہ سنیے کہ دیکھو آپ نے یہ اعتراض کیا کہ دیوبندی حنفی ہے اور بریلوی حنفی ہے، لیکن ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، فتویٰ لگاتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حنفیت کی بنا پہ نہ دیوبندی بریلوی پہ فتویٰ لگاتا ہے، نہ بریلوی دیوبندی پہ حنفیت کی بنا پہ فتویٰ لگاتا ہے، بلکہ دیوبندی پہ اگر فتویٰ لگایا جاتا ہے تو وہ وہابیت کی بنا پر، ٹھیک ہے، وہابیت کی بنا پر، چونکہ دیوبندی سڑے ہوئے وہابی ہیں، اور سڑے ہوئے نہیں بلکہ پکے وہابی ہیں. اور دیوبندیوں کے مولویوں نے خود کہا ہے کہ ہم تو سخت وہابی ہیں، بڑے وہابی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کتابوں میں کہا ہے. اور ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنے باضابطہ طور پہ وہابیت کی دفاع میں. اور تقویت الایمان جو اصل میں تقویت الایمان کتاب ہے، جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، مسلمانوں کو بانٹ دیا، مسلمانوں کا امن و شانتی چھین لیا، اس کتاب کا پیروکار ہے دیوبندی. اس بنا پر اس پر فتویٰ لگایا جاتا ہے، حنفیت کی بنا پر نہیں لگایا جاتا، کیونکہ حنفیت کسی عقیدے کا نام نہیں بلکہ وہ تو ایک فروعی جو مسائل اجتہادیہ ہے جس پہ تقلید کی جاتی ہے، جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے.
تو ٹھیک ہے اب حنفیت سے اب ابو حنیفہ کے عقیدہ کیا تھے، میں وہ بھی آپ سے ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مطلب دیوبندی جو عقیدہ مطلب اختیار کیے ہیں، وہابی ہے کہ مطلب جو بھی ہے یہ اب یہ کافر ہو گئے. اب جو بریلوی جس عقیدے کو فالو کرتے ہیں وہ کس کے عقیدے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا ہے یا پھر اور کسی کا؟ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا وہی سب کا عقیدہ ہے. تو پھر یہ پھر مطلب آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ مطلب اب وہابی کے اب اس میں میں یہ نہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ دیکھو جو مطلب کافر پہ فتویٰ لگایا گیا ہے یہ اسی لیے کہ مطلب وہ مطلب عقائد وہابیہ کو فالو کرتا ہے وہ اس وجہ سے. جی اس وجہ سے. اور آپ کس عقیدے کو فالو کرتے ہیں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم عقائد سنت کو فالو کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جی تو میں یہ آپ سے اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، جو بھی لکھا ہوا کہ 4 مسالک ہیں اور اس کے علاوہ جو اس مسئلہ ہے وہ مطلب گمراہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی مطلب فالو کرے وہ گمراہ. ٹھیک ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک، تو آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ بھی اس کو مانتے ہوں گے. تو میں نے خلاصہ کر دیا نا بھائی کہ اس کا نظریہ کیا ہوگا، ان کا مطلب کیا ہوگا. پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دور حاضر میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، بہت ساری آپ کو کتب حدیث میں مل جائے گی کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت جو ہے گمراہی پہ جو ہے وہ مجتمع نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ سعودی عربیہ میں جب آل سعود کا قبضہ نہیں تھا تو وہاں پر بھی شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی مصلی قائم تھے، اور وہاں پر پورے کے پورے آج بھی وہاں کے باشندے اپنے آپ کو حنبلی مسلک کہتے ہیں، مسلک سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے، اس بات پر مجتمع ہو گئی ہے. اب شافعی، مالکی، حنبلی ایک جو مسلک چلا ہے کیا کہتے ہیں کہ اجتہادی اعتبار سے، فروعیات کے اعتبار سے، اب اس سے ہٹ کر اتنے امت کو چھوڑ کر کوئی ایک نیا راستہ اختیار کر لے تو گمراہ ہو گئی. اور وہ حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے تو گمراہ ہے، حدیث سے ثابت ہے. جی تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص ان چاروں کو قرآن اور حدیث پہ عمل کرے تو کیا وہ بھی گمراہ ہے؟ تو قرآن و حدیث پہ عمل کرے، قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا تو کون سے مسئلے پہ قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا؟ یہی تو میٹر ہے نا کہ بھائی تقلید کون سے مسئلے پہ ہوتی ہے؟ جو قرآن حدیث میں لکھا ہوا اسی مسئلے پہ عمل کرے گا. ارے یار نہیں سمجھے تم. یہاں پہ جو لکھا گیا ہے نا شافعی، مالکی، حنبلی مسلک، تو وہ مسلک جس نہج پہ کہا جاتا ہے اس نہج پہ آپ بات کرو نا. آپ ڈائریکٹ بات کر دیتے ہو کہ بھائی قرآن و حدیث پہ جو چلے گا، تو بھائی قرآن و حدیث پہ تو ہم بھی چلتے ہیں نا. نہیں میں وہی آپ سمجھے نہیں ابھی تک بات کم سمجھے، تھوڑی سی بات اب نہیں سمجھے، مکمل بات نہیں سمجھے. آپ پہلے بات مکمل طور پر سمجھے. میں یہ کہتا ہوں میں تو سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھا نہیں پا رہے. میں سمجھا. ارے میں آپ سے سمجھ، آپ نے اس کتاب پہ اعتراض کیا نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب پہ مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ مسئلہ تقلید چل رہا ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں آپ سے دیکھیے میں آپ کو ابھی سمجھانے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں آپ کو سوال کرنے کے لیے آپ کو فون کیا ہوں. ارے بھائی تو آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا نا، جتنے سوال کیے میں نے جواب دینے کی کوشش کی. ہاں اب میں آپ کو ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں کہ میں یہ سوال آپ کو کرتا ہوں کہ مطلب کوئی شخص اگر ان چاروں کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، ان چاروں کو چھوڑ دے، اب ان چاروں کو چھوڑ کر صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرے تو کیا وہ گمراہ شخص ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. ہاں، مسئلہ اجتہادیہ اگر آوے اور وہ کہے کہ ہم کسی کے اجتہاد کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانیں گے، اور قرآن و حدیث میں وہ مسئلہ مطلب قرآن صراحت کے ساتھ ہو ہی نہیں اور وضاحت کے ساتھ ہو ہی نہیں، خود ہی اپنا دماغ کھپائے کہ ہم نکال لیں گے، ہم تو مجتہد ہے، ہم تو یہ ہے، ہم سارے مسئلے قرآن و حدیث سے نکال لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہوگا، تو وہ گمراہی ہوگا.
تو میں یہ سمجھاؤں گا، دیکھیے اللہ کے رسول کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ سنو میرا جواب تو سنو، جواب ابھی مکمل نہیں ہوا نا، جی جواب سنو نا، یہ ابھی تو جواب کا ایک جز تھا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر میں آیا ہے کہ اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو۔ اب کوئی بندہ مسئلہ اجتہادی یا جو دور جدید میں پیدا ہو، جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ نہ ہو، پھر بھی وہ اجتہاد کو قبول نہ کرے، کسی امام کے اجتہاد کو نہ مانے، وہ کہے کہ نہیں ہم تو بس قرآن و حدیث کو مانیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس آیت کا منکر ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں ایک جگہ آیا ہے، کیا بولتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کی حدیث کتاب الحدود ہے غالباً، سمجھ رہے ہو، خود کتاب الحدود ہے غالباً، وہاں پہ مجتہد کا ذکر آیا ہے۔ اب مجتہد کو نہ مانے، وہ خود ہی مجتہد بن جائے، تو یہ بھی قرآن حدیث کا بھی منکر کہلائے گا، تو وہ گمراہی کہلائے گا نا۔ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب جس کو آپ کو اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو آپ جس کو معلوم جس کو مطلب اس کا علم ہو اس سے پوچھ لیا کرو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب اس کی تکلیف کرو۔ ارے یار تم لوگ تقلید تو اسی مسئلے میں ہوتی ہے نا جو مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ نہ ہو، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اسی مسئلے میں جو مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ نہ ہو، پھر بھی کوئی کہے کہ ہم اس مسئلے میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے، تو وہ گمراہ ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ لیکن اگر مطلب کوئی سارے مسئلے کو مطلب لے کے نہیں، سارے مسئلے کو وہ قرآن و حدیث سے لے کر، سارے مسئلے اگر قرآن و حدیث سے ہی نکال لیتا ہر بندہ، تو پھر نبی یہ کیوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ اہل علم سے پوچھو؟ اللہ کہتا سب قرآن و حدیث میں لکھا ہوا، لکھ لے، قرآن و حدیث کو دیکھ لینا، مسئلہ نکال لینا۔ نبی فرما دیتے کہ میرے صحابیوں تم کسی کو مت ماننا، خود قرآن پڑھنا، میری حدیث پڑھنا، نکال لینا مسئلہ، کسی کو پیروی مت کرنا۔ جبکہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرے بعد حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کی پیروی کرنا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں مانتا ہوں، میں کہاں انکار کرتا ہوں اس چیز کو، میں انکار تھوڑی کرتا ہوں، میں تو اس چیز کو مانتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے جس چیز کے بارے میں، آپ اہل علم سے پوچھ لو۔ تو پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب آپ اگر وہ غلط بتائے تو کیا آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ یہ میں پوچھتا ہوں۔ ارے غلط تو کوئی بھی بتائے گا تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن غلط کا علم ہمیں کب ہوگا؟ اور یہ بھی بات ہے، آپ جس طرح بولے کہ غلط اگر بتا دے تو ہم تھوڑی مانیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ایک بتائے ایسا آپ نے ایسا کرنا ہے آپ کو، پھر اگر کوئی مطلب آپ کو ایسا مطلب مسئلہ مل جائے کہ یہ نہیں یہ واقع ہے بالکل ایسا ہے، تو کیا کس کو ماننا چاہیے؟ پہلے پہ ڈٹے رہنا چاہیے پھر، یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا بعد والوں کو ماننا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ارے ظاہر سی بات ہے، آج ہم جب کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں، ایک مسئلہ ایک فتویٰ اس کے پاس بھیجے، ایک فتویٰ اس کے پاس بھیجے، ایک فتویٰ اس کے پاس بھیجے، جن کا مسئلہ زیادہ مضبوط آتا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں نا یار۔ نہیں، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے، کوئی شخص مطلب کوئی کسی مسئلے پہ پہلے سے عمل کر رہا ہے کہ میں ان کی مطلب ساری بات کو مانتا ہوں، یہ کیا کہے ہیں ان کی بات کو مانتا ہوں، اب بعد میں پتا یہ چلا کہ مطلب یہ نہیں ہے مسئلہ، ایسا نہیں ہے، اب ان کا مسئلہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ہم کو قرآن حدیث سے مل گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسا عالم ان کی مطلب اجتہاد ان کے بارے میں اجتہاد مطلب صحیح نکالے۔ اگر اس کو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ کس کو پہلے پہ ہمیں ڈٹے رہنا ہے یا پھر بعد والے پہ ہمیں عمل کرنا ہے؟ اگر تم کو یہ بات پتا ہو جائے کہ واقعی میں مسلک حنفیت میں یا مسلک شافعیت میں یا مسلک حنبلیت میں یا مسلک مالکیت میں ان تمام مسائل کے اجزاء موجود نہیں ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، تب نہ مسائل جدیدہ پہ اجتہاد ہوتا ہے، تبھی تو اس کو مسائل جدیدہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ دروازہ کھلا ہے کہ بھائی اجتہاد تو کرتے رہیں گے لوگ، اہل اجتہاد۔ اب اجتہاد جو کرتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں نا۔ اب ایسا تھوڑے کہ ہم بولیں گے ہم بھی مجتہد ہیں بھائی، ہم بھی اجتہاد کریں گے، یہ گمراہی ہے۔ اگر ایک منٹ آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر کوئی اہل علم والا ہو، اس کے پاس علم ہو، اگر وہ اجتہاد کرے اور مسئلہ مطلب صحیح ہو، قرآن حدیث کے مطابق ہو، تو کیا ان کا مسئلہ بھی غلط ہو جائے گا؟ ان چاروں کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیسے غلط ہو جائے گا بھائی؟ جو قرآن و حدیث سے بیان کرے کیسے غلط ہو جائے گا؟ ہاں تو وہ مطلب لیکن ہم کیسے
لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اب ایک بندہ ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ خود وہ اب 5 مولانا کے پاس گیا، 5 مولانا کہتا کہ میرا مسئلہ قرآن و حدیث ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ وہ بھی بولتا کہ میرا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے۔ وہ بھی کہتا میرا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ دلیل ہے، وہ دلیل ہے۔ سب کے پاس تو دلیل ہے، اب کیا کرے بندہ؟ بتائیے، ایک عامی بندہ کیا کرے گا ایسی حالت میں؟ ارے میں آپ سے یہ نہیں پوچھا، میں یہ پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال ابھی مطلب کیا ہی نہیں تو مطلب کیا کرے آپ؟ مطلب ابھی بتائے کہ مطلب اگر کوئی مجتہد ہو، اجتہاد کرنے والا ہو، اگر اجتہاد کرے تو ان پہ بھی عمل کیا جائے گا؟ آپ اس طرح بتائیں۔ ارے مجتہد ہے کون؟ آپ بتائیے تو پہلے کہ مجتہد کون ہے؟ کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے جو اجتہاد کرے، جس کو دین کا علم ہو، جس کو دین کا علم ہو۔ جس کو دین کا علم ہو وہ مجتہد ہوگا۔ ارے یہ جو مسئلے کا اجتہاد کرتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے فرقہ میں کون مجتہد ہے؟ آج تک مجتہد پیدا ہوا ہے تو نام بتائیے نا۔ سنیے، میں ہم کسی فرقے میں سے نہیں ہیں۔ اچھا، آپ فرقے میں سے نہیں ہیں؟ نہیں، غلط بات ہے، آپ لوگوں کی سوچ غلط ہے۔ ارے تو آپ فرقے میں نہیں ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ 73 فرقوں والی حدیث کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ کیسے انکار کریں گے ہم؟ تو کیا ہے وہ حدیث؟ ارے آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، میں سوال نہیں کر رہا ہوں بھائی، سوال میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے مسلک کیا کہتے ہیں کہ حنبلی، مسلک شافعی، مسلک مالکی، مسلک حنفی کے علاوہ ایک دوسرا راستہ نکالنا ہے، اور آپ ان چاروں مسلک کو صحیح اور سچ نہیں مانتے نا، تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے مسلک میں تو یہ جیسے امام مالک مجتہد ہے، امام شافعی مجتہد ہے، امام احمد بن حنبل مجتہد ہے، امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، اور ان کے اجتہاد پر علماء ہی، ہمارے صرف علماء نہیں بلکہ علماء غیر مقلدوں کا بھی اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ یہ مجتہد ہیں۔ تو ہم کہاں کہتے ہیں مجتہد نہیں ہے؟ ہاں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجتہد دوسرا مجتہد اجتہاد کرے گا تو آپ کی جماعت میں کون سا مجتہد پیدا ہوا ہے جو اجتہاد کیا، اس کا نام تو بتائیے۔ ارے میں اپنی جماعت کے بارے میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنی جماعت میں کون مجتہد، مجھے اس کا مطلب اس سے مطلب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ارے تو جب مجتہد کوئی ہے ہی نہیں تو اجتہاد کہاں سے کرے گا؟ ارے یار بات تو سن لو پوری پہلے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، چلو ٹھیک ہے، اگر کسی نے کسی ابو حنیفہ کی کوئی بات لے لی، اور ایک ہی شخص ہے، ایک ہی آدمی ہے، مثال کے طور پر زید نے کچھ مسئلہ مطلب ان کو جو اچھا لگا امام ابو حنیفہ کی طرف سے لے لی، کسی مسئلے میں انہوں نے یہ امام شافعی کی طرف نسبت کر دی، کسی مسئلے میں امام احمد بن حنبل کی طرف اگر کر دی، تو کیا یہ بھی مطلب یہ ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں گے؟ 4 کشتی میں سوار ہوگا تو انسان ڈوبے گا کہ مرے گا؟ 4 کشتی میں ایک ساتھ انسان سوار ہوگا تو ڈوبے گا یا مرے گا؟ یہ تو کشتی نہیں ہے نا۔ ارے تو یہ کشتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ راستہ ہے نا، راستہ کس کو کہتے ہیں؟ اور میں آپ اس کا مطلب یہی کہتے ہیں کہ مطلب ان میں سے مطلب ایک ہی کی مطلب بات مانی جائے، 3 کو مطلب رد کر دیا جائے؟ ارے 3 کو رد نہیں، 3 جیسے مثال کے طور پہ تینوں تو حق پر ہے، آپ کو چھوٹ ہے، آپ کو اجازت ہے، جس کا مسئلہ چاروں مسالک میں سے جو بھی مسالک آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کی پیروی کیجئے مسئلہ اجتہادیہ میں۔ یعنی چاروں میں سے کسی ایک کا کرنا ضروری ہے، یہ بات نا؟ دور حاضر میں ضروری ہے، بالکل واجب ہے کیا؟ دور حاضر میں بالکل ضروری ہے۔ نہیں، دور حاضر اللہ کے رسول کہتے گئے تھے، کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس سے؟ ارے اللہ کے رسول نے کہا نا بھائی، لا تجتمعوا امتی علی الضلالہ، کیا بتائیے کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ، اور اس کا مطلب کیسے مطلب بتائیے، اس کا مطلب ہم کو سمجھا۔ ارے میں نے آپ کو بتایا نا بھائی کہ میری امت گمراہی پہ کبھی مجتمع نہیں ہوگی، اور شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی پہ اجماع ہے امت کا کہ یہ مسلک
जो है हक पर है। अरे तो इजमा के मुतालिक मैं नहीं पूछता हूँ आपको, इजमा के मुतालिक मैं नहीं पूछता हूँ, मैं आपसे ये सवाल किया हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है क्या कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो, इनकी मतलब बात मानो, या फिर इमाम शाफी उनमें से चारों में से किसी एक की मानो, ये कहीं पे है क्या? मैं ये आपसे पूछता हूँ। मतलब नाम के साथ चाहिए। वही तो मैं आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप नाम एक हदीस से मैं इशारा करता हूँ, सुनो। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, वो बाब का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आया, लेकिन बुखारी में करेक्ट हदीस है, मैंने कई मर्तबा पढ़ा है कि एक सहाबी रसूल थे, वो पूछते थे कि या रसूलल्लाह, हम शर के बाद खैर की तरफ आए, और फिर क्या हम शर के बाद खैर के बाद शर की तरफ जा सकते हैं? तो रसूल करीम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल जा सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि जब हम खैर के बाद फिर शर की तरफ चले जाएंगे, यानी मतलब ये था, इस हदीस पाक का मफहूम है ये है कि या रसूल अल्लाह, जब दुनिया में फितना हो जाएगा और फिर हम जब खैर के बाद शर की तरफ जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे उस आलम में? जब दुनिया में फितना होगा तो हम क्या करेंगे उस दुनिया में? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमामों की पैरवी करना। इमामुकुम का लफ्ज आया है बुखारी शरीफ में। तो इमामों की पैरवी करना, अब मतलब यहाँ पे तो ये नहीं कहा कि मतलब ये इसकी बात मतलब मानना जरूरी है। अरे अजब सिस्टम है यार, इमामों की पैरवी कर रहे हैं, क्या मतलब होता है? अब तुम इमाम शाफी की पैरवी नहीं करते, इमाम मालिक की पैरवी नहीं करते, इमाम अहमद बिन हम्बल की पैरवी नहीं करते, किसी इमाम को मानते ही नहीं, तो फिर कैसे तुम क्या कहते हैं कि फिर सीधे रास्ते पे रहोगे? अब तुम्हारा ये कहना कि नाम के साथ दिखाओ कि काम कुरान और हदीस में लिखा है कि इमाम अबू हनीफा की पैरवी करो, तो ये तो गलत बात है ना। यार अभी तक बात तो समझ लो, बात नहीं समझे अभी तक। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बात मैं पूरा समझा चुका हूँ, अगर समझने वाला रहता तो समझ जाता, जिसको समझना नहीं है तो वो कहाँ समझेगा? अरे मुझे समझने के लिए मैं समझना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको फोन किया हूँ मैं। अरे भाई तो इतने देर 26 मिनट समझा चुका मैं, एक सवाल का जवाब देता हूँ, तीसरे सवाल का जवाब देता हूँ, चौथा सवाल। अरे सुनिए ना, 26 मिनट मतलब जो भी हुआ तो वो पैसा मेरा करता है, आपका तो नहीं करता है। पैसा कहाँ करता है आजकल? तो सब जियो से फोन करता है यार, ये जियो का नंबर तो होगा ही नहीं। चलो खैर बोलो। मैं आगे मतलब यही पूछ रहा था कि कोई शख्स अगर मैं आपसे मतलब यही मेरा मुतालबा है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि मतलब किसी एक की मतलब अगर चार मतलब ये क्या बताया कि चार ही मुज्तहिद होंगे, ठीक है, पहली बात चार ही मुज्तहिद होंगे, अगर और इन चारों में से किसी एक के ही इत्तिबा करना है या तकलीद करना है, कहीं पे ऐसा है क्या? अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि भाई आप इमामों की पैरवी करना, इमामों की पैरवी। आप इमामों की पैरवी करना। मुझे बताइए कि इमामों की पैरवी करना, आप एक साथ में 5 इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? एक ही के पीछे एक साथ में पढ़ेंगे ना? नहीं, आपसे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ अभी कि अल्लाह के रसूल ने तो ये भी कहा है कि उस वक्त तक तुम गुमराह नहीं होंगे जब तक कुरान और हदीस को पकड़े रहोगे, यानी मेरे कुरान को और किताबुल्लाह को और मेरे सुन्नत को जब तक पकड़े रहोगे तब तक तुम गुमराह नहीं होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया है कि ऐ लोगो, या अय्युहन्नास इन्नी मा तरक्तु फीकुम मा इन अखज़तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ये हदीस तो पढ़ते, ये हदीस तुम मुआविन को बताते हो कम को। क्या क्या क्या? किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, सुन्नती नहीं है यहाँ पे, व इतरती अहल बैती, मेरी आले पाक रसूल करीम की आल की पैरवी करो। अब बताओ, यहाँ पे भी तो शख्सियत की पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है। ये हदीस कहाँ पे है? ये हदीस जो है आपको क्या कहते हैं कि सुनने तिरमिजी किताबुल मनाकिब बाबू मा जा फी फजली अहली बैती नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मिल जाएगी। तो ये इमाम अबू हनीफा क्या अहले बैत से थे? अजब सिस्टम है यार, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इमाम अबू हनीफा अहले बैत में से थे। भाई तुम लोग जो हो शख्सियत के तकलीद के मुनकिर हो ना। तुम तो कहते हो किसी की भी तकलीद मत करो, किसी की भी पैरवी मत करो। अरे सुनो,
آپ کی تقلید کیسے ہو جائیں گے؟ تقلید کے معنی تو یہ جب مطلب تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ تقلید کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے ہمیں۔ ہم تقلید کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قول مجتہد کو، سمجھ رہے ہیں، کسی قول مجتہد کو ان پر اعتماد کرتے ہوئے دلیل کی طرف نظر کیے بغیر مان لینا۔ کس ڈکشنری میں ہے؟ ارے تو کس ڈکشنری میں ہے بولے تو عام ڈکشنری میں اس کا معنی ہے۔ کسی ڈکشنری میں تو ایسا دیا ہے، میں جو مطلب میں مطالعہ کیا ہوں۔ آپ کے نزدیک کیا ہے تقلید کا معنی؟ آپ کے نزدیک تقلید کا کیا معنی؟ ہاں یہی آپ جو بتا رہے ہیں تو مطلب ہم مطلب یہ ہے، ہم مانا ہے اس میں دیا ہے کہ مطلب کسی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے ماننا۔ ہاں، بغیر سوچے سمجھے ماننا، یہ کہاں میں لکھا ہے؟ ڈکشنری میں لکھا ہوا، کون سی ڈکشنری میں؟ نام بتاؤں گا، القاموس الوحید میں دیکھ لیجیے۔ القاموس الوحید، یہ کون سی کتاب ہے؟ کس کی؟ مولوی کی کتاب ہے نا؟ ارے مولوی کی، مولانا کی کتاب ہے۔ ہاں تو مولانا کی کتاب ہے نا، تو مولانا نے قرآن و حدیث سے یہ تعریف لکھا ہے۔ آپ جو بتا رہے پھر آپ نہیں، میں تو مولانا کی بات کو مانتا ہوں نا۔ ہم لوگ تو مولانا کی باتوں کو ماننے والے ہیں، تم لوگ مولانا کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہو، تو تم مجھے تقلید کی تعریف قرآن و حدیث سے بتاؤ۔ آپ یہ بتائیے میں کہاں پہ مولانا کی بات نہیں مانتا ہوں؟ ارے مولانا کی بات تو تم بولتے ہو کہ نہیں ماننا، اور اگر مولانا کی بات کو آپ مان رہے ہو تو پھر تو تقلید کر رہے ہو نا۔ کہاں تقلید کر رہے ہیں؟ تقلید کہاں کر رہا ہوں؟ اس مولانا سے القاموس الجدید جو آپ بتا رہے ہو، اس مولانا سے کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ جو تعریف تم نے لکھی ہے تقلید کی قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ ارے یہ وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ارے یہ وہ بات نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ تقلید کا معنی یہی تو ہے کہ کسی بھی مجتہد کے قول کو، یا یوں سمجھو، آسان کر دیتا ہوں، غیر نبی کے قول کو بغیر دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے مان لینا۔ اور یہ جو ہے فتاوی سنائیہ کے اندر میں غیر مقلد مولوی ثناء اللہ امرتسری نے بھی لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ آپ نے القاموس الجدید جو آپ نے حوالہ دیا، اس سے جو آپ نے تقلید کی تعریف کی، تو کیا کبھی آپ نے القاموس الجدید والے کو پوچھا ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث سے یہ تعریف لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پوچھا نہیں اور آپ نے مان لیا تو قول غیر نبی کو آپ نے بغیر دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے مان لیا، یہی تو تقلید ہے۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ ارے تو کس کو تقلید کہتے ہیں پھر؟ میں یہ کہتا ہوں، آپ ابھی تک تو پہلی بات تو میں القاموس الجدید نہیں کہا ہوں، القاموس الوحید کہا ہوں۔ اچھا، القاموس الوحید کہا ہو، ٹھیک ہے، ہم مجھ کو سننے میں آیا القاموس الجدید، تو ہو سکتا ہے نکل جاتی ہے بات کبھی کبھی۔ ہاں تو اب میں آپ سے مطلب میرا مطالبہ یہ نہیں ہے جو آپ مطلب دے رہے ہیں، میرا مطالبہ آپ سے یہ تھا کہ یا امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث سے مسئلہ آ جانے کے بعد اگر ان چاروں کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کی طرف نسبت کرے، قرآن حدیث کی طرف مطلب وہ رجوع کر لے، تو کیا وہ گمراہ ہوں گا یا کیا ہوں گا؟ ارے بھائی، آپ سمجھ نہیں رہے ہو۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو جو ہے وہ کسی کی طرف جانے کی یا کسی سے مسئلہ سمجھنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ نہ ہو۔ سمجھ رہے؟ پہلے یہ بات سمجھو، ٹھیک ہے؟ اب جو مسئلہ صراحت کے ساتھ، سنو، جو مسئلہ صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں نہ ہو، وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں نہ ہو، تو اب ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ مسئلہ یا تو فقہ حنفی سے وہ نقل کرے، یا فقہ شافعی سے نقل کرے، یا فقہ مالکی سے نقل کرے، یا فقہ حنبلی سے نقل کرے، یا اس میں بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو آج کے دور میں پیدا ہوتے ہیں جو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے، تو فقہ حنفی میں قرآن و حدیث سے نقل کر کے ایسے جزئیات مرکب کیے گئے ہیں کہ اس سے مسئلے کو نکالا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جیسے کہ محقق مسائل جدیدہ وغیرہ لوگ نکالتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع، علم شافع اور علوم میں عبوریت دیا ہے، تو وہ مسائل جدیدہ کا استنباط کرتے ہیں۔
اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں. سنیے اچھی بات. اب کون سا ایسا مسئلہ ہے مطلب آپ جو کہہ رہے کہ مطلب وہ واضح نہیں تھا یہ نہیں کیا اچھا مطلب ایک منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر یہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بالکل. تو اب بھی کوئی چیز باقی رہ گیا تھا کیا اس کے باوجود بھی؟ تو قرآن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے. تو کیا آپ قرآن کریم سے ہر چیز کا بیان نکال سکتے ہیں؟ مطلب پوچھوں. قرآن اور حدیث ہمارا تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو رکھتے ہیں دونوں کے ایک ساتھ. قرآن کا جو مطلب تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے. تو ہاں بھائی چلو حدیث کو بھی لے لو. حالانکہ قرآن میں تو صرف قرآن کا ذکر آیا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, اس لیے اہل قرآن جو ہے حدیث کے منکر ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن خیر اگر تم حدیث کو مانتے ہو تو اچھی بات ہے. چلو ہم حدیث سے اور قرآن سے ہی مجھ کو بتا دینا. میں مسئلہ پوچھوں کچھ؟ میں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ مطلب آپ ہم سے کیوں پوچھیں گے؟ ارے بھائی ہم وہی تو بول رہے ہیں کہ بھائی ارے کیا بتائیں یار, ابھی کیا بتائیں. بات اگر آ گئی تو میں آپ کو پوچھتا ہوں, میں بولتا ہوں. سنیے میں وہ نہیں کہتا, میں آپ سے یہ کہتا ہوں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا, یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. اب اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, اللہ کے رسول وفات ہوئی ہے نا, آپ اس کو بھی مانتے ہیں؟ ہاں رسول کریم کا انتقال بھی ہوا. ہاں انتقال ہوا, آپ مانتے ہیں وفات ہوئے ہیں؟ بول رہا ہوں نا یار. نہیں آپ مانتے ہیں نا وفات ہوئے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت رسول کریم کو بھی موت آئی. ہم مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں کہ رسول کریم کا انتقال ہوا, لیکن ہمارے ماننے میں اور تمہارے ماننے میں آسمان و زمین کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ رسول کریم جو ہے وفات کے بعد بھی زندہ ہے, اور تم لوگ کہتے ہو مر کے مٹی میں مل گئے. استغفر اللہ. ہم کہاں کہتے ہیں مٹی میں مل گئے, یہ تھوڑی ہم کہتے ہیں. ارے بھائی تم کہاں کہو گے؟ تمہارے بڑے بڑے مرشدوں نے, تمہارے بڑے بڑے پیشواؤں نے تقویت الایمان میں لکھ کے مر گیا. اچھا کیا لکھی اس نے؟ تقویت الایمان کتاب میں لکھا ہے مولوی اسماعیل دہلوی نے. مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کتاب میں لکھا ہے, یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مرنے والا ہوں. استغفر اللہ. اور تقویت الایمان کتاب کی تعریف تمہاری پوری جماعت کے مولوی کرتے ہیں, یہاں تک کہ میں آپ کو کتاب کا نام بتاتا ہوں, تذکرۃ المناظرین. اس کتاب کے اندر میں غیر مقلد مولوی نے دوسرے نمبر میں اسماعیل دہلوی کو رکھا ہے, دوسرے نمبر میں. مفتی صدیق صاحب بھائی میں بات کیا کر رہا ہوں, بات تو پہلے سنتے ہی نہیں, آپ ادھر ادھر کے کیا بات بولتے جا رہے ہیں. میں جو مطلب سیدھے بات کی جا رہا ہے, میں جو آپ کو پوچھ رہا ہوں بس اس کی جواب دے دے, بس بات ختم. آپ ادھر سے ادھر جا رہے ہو ادھر اتنی مطلب اگر فون میں گفتگو ہوگی تو پھر بہت مطلب ٹائم بھی ایسے دیتا رہو. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا اس میں اذان ہونے والی بھی یہاں پہ. ہاں میری بھی یہاں ہونے والی ہے. آپ کہاں رہتے ہیں ابھی؟ ممبئی میں رہتا ہوں. ممبئی کس جگہ؟ ممبئی نمبر 64. تو میں آپ کو دیکھا اب جب مطلب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا, آپ یہ بھی مان لیے؟ مان لیے نہیں, ہم مانتے ہیں, ہمارا مسلک ہے بھائی, تمہارے کہنے سے تھوڑے مانتے ہیں ہم. سنیے نا, چلے ٹھیک ہے بھائی, مانتے ہو اچھی بات ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول وفات کر گئے ہیں. اس کے بعد اب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کس سے مسئلہ مطلب حاصل کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. صحابہ کرام ایک دوسرے صحابی سے پوچھا کرتے تھے, پوچھتے تھے کہ نہیں؟ ایک بات اب بس یہ رک جائیے, پھر مطلب ہم کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں, مفہوم حدیث مبارکہ یہ ہے, کتاب المراقب کے اندر میں مل جائے گی آپ کو بخاری شریف. سنو یار, میں کچھ بول رہا ہوں, سنو. پہلے بات آپ سنتے ہی نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ مطلب کچھ بات کہہ کے رک جائیے, پھر دوسرے مطلب میں اپنی بات میں دلیل دیتا ہوں نا یار, میں اپنی بات میں دلیل دے رہا ہوں. تم لوگ کہتے ہو کہ تم لوگ دلیل نہیں دیتے, میں دلیل دیتا ہوں تو سنتے نہیں ہو. ہلو
ہالو ہالو گیا کام سے لگتا ہے. ہالو ہالو